ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلے تذکرہ مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے عورتوں نے بالوں میں جوڑ لگایا تو ہلاک ہوئے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے بہت آسانی کے راستے فراہم کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے دشمن اور اسلام کو نہ سمجھنے والوں نے اسلام پر اور مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ اسلام بہت قدیم مذہب ہے، اسلام کے ماننے والے بہت بیکورڈ ہیں، اور یہ ہمیشہ سے اعتراض اسلام مخالف لوگوں کا رہا ہے کہ اسلام میں شدت ہے، اسلام میں شدت پسندی کی گئی ہے، حالانکہ اس کا یہ بالکل خلاف ہے۔ ہاں، اسلام نے وہ چیزیں جو فطرت کے خلاف ہے، جو بالکل نیچرل کے خلاف ہے، اسلام نے اس پہ بندش لگائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ بری چیز جس سے انسان کی پہچان ختم ہو سکتی ہے، اگر آپ پوری شریعت کا مطالعہ کریں، اسلام کے احکامات پر غور کریں، حلال چیزوں کو اور حرام چیزوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور اس کے علتوں پر غور کریں، اس کے نقصانات اور اس کے فوائد پر غور کریں، تو اندازہ ہوگا اور یہ کہنے پر سب مجبور ہوں گے کہ اسلام نے اپنے احکامات میں، اپنے حلال چیزوں میں، اپنے حرام چیزوں میں بہت ہی معیار طور پر بہت اہم چیز کو سامنے رکھ کر حلال اور حرام کا فیصلہ فرمایا۔ جو چیزیں انسان کی پہچان کو ختم کر دیں، جو انسان کے وجود کو ختم کر دیں، یا جس سے انسان کی پہچان متاثر ہو جائے، یا جس سے دھوکہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، اسلام نے ایسی چیزوں کو اپنے ماننے والوں کے لیے ناجائز اور حرام کر رکھا ہے۔ اور مستشرقین، مخالفین اسلام بھی دل سے اس کا اعتراف کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اسلام کے احکامات میں ضرور یقیناً ان چیزوں کی رعایت کی گئی ہے، لیکن چونکہ اسلام سے دشمنی ان کو ظاہر کرنا ہے، ان کا پیٹ دشمنی ظاہر کرنے ہی پر چلتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف چیزوں پر واویلا مچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمہیدی بات اس وجہ سے بھی عرض کیا گیا کہ اسلام کے سلسلے میں مخالفین اسلام نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر بڑی سختی کی ہے، اسلام نے عورتوں پر شدت دکھائی ہے، عورتوں کو زیب و زینت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، برقعے کی بندش میں لا کر، حجاب کی بندش میں لا کر، پردے کی بندش میں لا کر اسلام نے مسلمانوں پر اور مسلمان عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جتنا مقام دیا، یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے اور چیلنج کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کسی اور مذہب کے اندر، کسی اور دین کے اندر، کسی اور ماننے والوں کے اندر اتنا مقام عورت کو حاصل نہیں ہے جتنا اسلام نے عورت کو دیا ہے، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کی اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں اس عاجز نے عرض کیا کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، سونا، جائیداد، پیسہ ہمارے نزدیک ایک قیمتی چیز ہے، کوئی بھی انسان اس کو ایسے ہی کھلے طور پر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کو اپنے لاکر میں، اور لاکر میں بھی پرسنل لاکر کے اندر رکھتا ہے، اور اگر گھر کے اندر خطرات محسوس ہو تو باضابطہ بینک کے اندر ایک پرسنل لاکر کھلایا جاتا ہے اور اس میں اپنے سارے ڈاکومنٹس کو، اپنی ساری قیمتی چیزوں کو وہاں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خطرہ ہے کہ یہ میری قیمتی چیز ہے، یہ میری پونجی ہے، اگر یہ ضائع ہو جائے، کوئی اس کو اچک لے جائے، کوئی اس کو چھین کر لے جائے تو میں اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس کی جتنی حفاظت میں کر سکتا ہوں اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے جتنی کوششیں میں اختیار کر سکتا ہوں میں برابر کروں گا تاکہ میری چیز سیف رہے، میری چیز محفوظ رہے۔
یہی حال اسلام کا بھی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کو اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ عورت مردوں کے مقابلے میں زیادہ قیمتی چیز ہے، زیادہ محفوظ چیز ہے، وہ اس کی اپنی بہت پرسنل چیز ہے، چاہے باپ کی شکل میں بیٹی ہو، چاہے بھائی کی شکل میں بہن ہو، چاہے شوہر کی شکل میں بیوی ہو، چاہے ایک بھائی کے واسطے بہن ہو، یہ تمام چیزیں، یہ تمام رشتے ایسے ہیں جن کو مرد کو محافظ بنایا گیا ہے، اور ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری ناموس ہے، یہ تمہاری اپنی قدر کی چیز ہے، اس لیے اس کو جتنا محفوظ کر سکتے ہو کرو۔ اسلام نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت کی اس میں عزت ہے، اس میں عورت کا احترام ہے، اس میں عورت کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیز زیادہ کھلی ہوتی ہے ہر ہوسناک نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، اور جو چیز جتنی محفوظ ہوتی ہے ہر ہوسناک نگاہیں بھی عزت کے ساتھ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتی ہیں۔ اس لیے یہ بات ماننی چاہیے کہ اسلام نے جہاں احکامات میں سختی برتی ہے وہیں بہت سی چیزوں میں ڈھیل بھی دیا ہے۔ اسلام نے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، اسلام نے عورتوں کو مکمل زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ زیب و زینت مردوں کے واسطے، یہ زیب و زینت شوہروں کے واسطے، جس کے لیے اپنی زینت اختیار کرنا چاہیے، جس کے لیے اپنی زیب و زینت کو اور اپنے فیشن کو اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنا چاہیے، اسلام نے کہا ہے کہ کھلے طور پر اس کے سامنے کرو۔ لیکن اپنی زیب و زینت دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو للچانے کے واسطے، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے اگر زیب و زینت اختیار کرتے ہو تو اسلام نے حرام قرار دیا۔ ایسے ہی آج کی مجلس کا حاصل ہے۔ رحمت عالم صاحب کتاب فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ہی نہیں بلکہ ان کے گھر کی خواتین بھی اس کی کوشش کرتی کہ ان کے دینی معاملات ہی نہیں بلکہ ذاتی اور خانگی امور بھی شریعت مطہرہ اور سنت نبوی کے عین مطابق ہو۔ یعنی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی یہ جذبہ تھا اس زمانے میں کہ ہماری زندگی کے معاملات، چاہے دین کے معاملات ہوں، چاہے معاشرت کے معاملے ہوں، چاہے ہماری ذاتی زندگی ہو یا ہمارے میاں بیوی کے اور گھر کے رہن سہن کے معاملات ہوں، ہمارے تمام تر معاملات اسلام کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اس سلسلے میں جب ان کو کسی بات کا کھٹکا ہوتا، یعنی کوئی اعتراض ہوتا، کوئی سوال ہوتا، کسی مسئلے میں شک ہوتا، کسی مسئلے میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا، تو براہ راست دربار نبوت میں حاضر خدمت ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتی اور پھر اس کے مطابق عمل کر لیتی۔ ہونا یہی چاہیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اسلامی معاملات میں، دینی معاملات میں پوچھ کر معاملہ حل کرنا چاہیے۔ علماء، مفتیان کرام یہ دین کے خادم ہیں، یہ دین کے خدام ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے کے اندر جس عالم دین سے بھی آپ کو ذہنی مناسبت ہو، جس عالم دین سے آپ کو اتفاق ہو، جس مفتی سے آپ کو شرح صدر ہو، اپنے زندگی کے معاملات ضرور ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر عورتوں کو تکلف ہو ڈائریکٹ مردوں سے بات کرنے میں اور فتنہ بھی ہو سکتا ہے تو ممکن مردوں کے واسطے سے مردوں کو چاہیے کہ اپنے عورتوں کے سوالات بلا تکلف حضرات علماء سے پوچھیں۔ جس عالم دین سے بھی آپ کو ذہنی مناسبتیں ہیں ضرور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھیں، ان سے سوالات کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ صحابیات کا مزاج تھا۔ چنانچہ آج ایک انصاری خاتون دربار نبوت میں حاضر ہوئی اور اپنی بچی کے متعلق ایک اہم مسئلہ دریافت کیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری بچی کی شادی ہو گئی ہے لیکن اس کے سر کے بال چیچک کی بیماری کی وجہ سے گر گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک بڑی خطرناک بیماری تھی چیچک، جسم میں پورے پھوڑے ہو جایا کرتے تھے، پھنسیاں ہو جایا کرتی تھیں اور بعد میں پھر اس کے دھبے اثرات موجود رہتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے واسطے جیسے ہمارے زمانے میں کنکر پتھر ایک بیماری ہوتی ہے، کنکر پتھر جسم میں بخار کے ساتھ کچھ پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی ہیں اور بعد میں وہ پھوڑے پھنسیاں ختم تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے دھبے باقی رہ جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چچک ایک بیماری تھی، پورا چہرہ اس سے متاثر ہو جاتا تھا، سر کے بال نکل جایا کرتے تھے، جسم کے بال جھڑ جایا کرتے تھے۔
تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے سر کے بال چیچک کی بیماری کی وجہ سے گر گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں چہرہ بدنما ہو گیا ہے، اب اس کا شوہر اسے تنگ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بالوں میں دوسروں کے بالوں کا جوڑا لگائے، کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ یہ سوال کیا کہ شوہر تنگ کر رہا ہے کہ بال اب نہیں ہیں تو دوسروں کے بالوں کا جوڑا لگانے کی یعنی ویک لگانے کی بات میری بیٹی کا شوہر کہہ رہا ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا ایسا بالکل نہ کرو، ایسا بالکل نہ کرو، اس لیے کہ اس طرح اپنے بالوں پر دوسروں کے بالوں کی جوڑ لگانے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر لعنت فرمائی ہے، فرمایا لعن اللہ الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ جو گوندنے والی اور جوڑنے والی اور جڑوانے والی، گوندنے والی اور گندوانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور بعض روایات میں وشم کا لفظ بھی آیا ہے بالوں کو نوچنے والیوں پر بھی۔ مطلب کیا ہے؟ وہ عورتیں جو بیوٹی پارلرز کے اندر عورتوں کے بال عورتوں کے جسم پر گوندتے ہیں، یعنی کوئی چیز کسی سوئی سے یا کوئی الیکٹرانک چیز سے جسم پر ایک ٹیٹو بناتے ہیں، نشان بناتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کوئی سرما یا اس قسم کا کوئی مسالہ، کوئی کالی چیز ڈال دی جاتی ہے، اور جسم پر ایک زینت کے واسطے، خوبصورتی کے واسطے یا بعض مرتبہ نام لکھانے کے واسطے جسم پر اس طرح کا گندہ کرایا جاتا ہے، اس کو کندہ کرنا کہتے ہیں عربی اردو کے اندر۔ اس کو کہتے ہیں واصلہ، گوندنے والی، یعنی سوئی کے ذریعے، میشن کے ذریعے، کوئی دھاردار چیز کے ذریعے جسم پر سوراخ کر کے اس پر کوئی مسالہ وغیرہ بھر کے اس پر کالے کے ذریعے کوئی نام وغیرہ لکھانا، یہ واصلہ، یہ کرنے والی۔ اور مستوصلہ کا مطلب ہے وہ عورت جو یہ کروانے والی ہے، یعنی پیسہ دے کر یہ کام کروانے والی، خواہش کی وجہ سے یہ کام کروانے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، پیسہ لے کر کام کرنے والی اور پیسہ دے کر کام کروانے والی، ان دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ فیشن کے طور پر بہت سے لوگ، عورتیں، بچیاں اپنے یہاں ٹیٹو بناتی ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ ہمارے ہندوستانی کلچر اور معاشرے کے اندر بہت کم ہے، لیکن ویسٹرن کلچر کے اندر اور انگریزی ماحول کے اندر بہت زیادہ یہ فیشن کے طور پر ہے۔ حرام ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جسم پر اس قسم کا کندہ کرانا، پیسہ دے کر کرائے پیسہ لے کر کرائے، ہر دو کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اور ایسے ہی واصلہ کہتے ہیں جوڑ لگانے والے کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ بالوں کو بڑے دکھانے کے واسطے جو ویک لگاتے ہیں، جب مارکیٹ میں ملتا ہے، علماء نے اس کو تفصیل کی ہے، تھوڑی تقسیم کی ہے۔ کسی بھی جانور کے بال، چاہے جانور کے بال ہوں، انسان کے بال ہوں، اگر بالوں کی ویک لگائی جاتی ہے تب تو ہر صورت میں وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ اگر کالے تاگے کی اگر کوئی ویک ملتی ہے، کوئی بال اگر بالوں کے ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے، تو حضرات علماء نے اس کو جائز ضرور کہا ہے، لیکن وہ بھی مکروہ لکھا ہے، اور اس کی وجہ اصل میں دھوکہ ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو جیسے بنایا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بندے کے سلسلے میں ہر حکمت اور فیصلہ رکھنے والے ہیں، اس لیے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کام کرے۔ تو واشمہ، گندوانے والے، چاہے وہ جسم میں ٹیٹو بنائیں یا واصلہ، بالوں میں ویک لگانے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر، ایسے مردوں پر جو پیسہ دے کر کرتے ہیں اور پیسہ دے کر کرواتے ہیں۔ اور آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آگے حضور نے فرمایا بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے، بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے بالوں میں جوڑ لگانا شروع کیا۔ فیشن ہے، عورتیں آج بھی اللہ معاف کرے بہت سی عورتیں بالوں میں ویک لگاتی ہیں، جوڑ لگاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی، بنی اسرائیل پر عذاب اسی وجہ سے آیا جب ان کی عورتوں نے بالوں میں ویک لگایا۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایسے ہی
جو عورتیں ہاتھوں کو گونتی ہیں، چہرے یا آبرو کے بال نکالتی ہیں، جس کو ہم بلیچنگ کرنا کہتے ہیں، بعض یہ آبرو کے جو بال ہوتے ہیں، یہ پلک کے جو بال ہوتے ہیں، یا یہ ابرو کے جو بال ہوتے ہیں، یا ایسے ہی پیشانی پر جو کس قسم کے بال اگ آتے ہیں، یا اس زمانے میں عورتوں میں ایک بات یہ تھی کہ حسن کے اچھا دکھنے کے واسطے دانتوں کو وہ تراشتی تھیں، دانتوں کو باریک کرتی تھیں، یا ایسے ہی بعض عورتیں اپنے چہروں پر زبردستی کی تل لگایا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب عورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ لہذا فیشن کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، لوگوں کے سامنے اپنی کبر کے طور پر، تکبر کے طور پر اگر کوئی بلیچنگ کراتے ہیں اور اپنے بالوں کو زبردستی کھینچتے ہیں، دو قسم کی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جن کے چہرے پر واقعتاً بہت زیادہ بال اگاتے ہیں اور اتنا بدنما ہوتے ہیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو مونچھ کے بال بھی نکل آتے ہیں، یا کلے پر بھی بال، گال پر بھی بال آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں آ جاتے ہیں، تو ان کے واسطے تو فقہاء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ زینت عورت کا حق ہے۔ شوہر کے واسطے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے واسطے، عورت ان بالوں کو شرعی اعتبار سے جو زائد بال ہو گئے ہیں، یعنی کلوں پر، گال پر، یا اس قسم کے مونچھ وغیرہ کے حصے پر، ان بالوں کو نکال سکتے ہیں، لیکن شوہر کے واسطے، شوہر کو اچھا دکھنے کے واسطے۔ لیکن دوسروں کے سامنے محض اپنے چہرے کو چکنا بنانے کے واسطے، محض لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے واسطے، خاص طور پر دعوتوں میں جاتے وقت فیشن کے طور پر بیوٹی پارلر جا کر ہزاروں کا خرچہ کر کے اپنے چہرے کی پوری بلیچنگ کرانا، یہ شرعاً دوسروں کو دکھانے کے واسطے ناجائز ہے، حرام ہے۔ شوہر کے واسطے اگر کرنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اگر اس وقت جب شوہر کو ناگوار دکھے، شوہر برا سمجھے، تب اس کو کرانے کی اجازت ہے، ورنہ ہر میری ماں بہن اپنے طور پر اندازہ کر لے کہ عام طور پر یہ چہرے کی بلیچنگ وغیرہ کرائی جو جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ عورتوں کے سامنے اپنے فخر و اباحات کے واسطے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے واسطے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے واسطے، شوہر اعتراض نہ بھی کرے تب بھی لوگوں کے سامنے اپنی انا اور اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے واسطے، یہ شرعاً ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ شوہر اگر اعتراض کرتا ہے اور وہ بھی اتنے زائد بال جو عورت کے چہرے کو بدنما کر دیں، اس کو شوہر کے اعتراض پر صاف کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ یہ ایک ضمنی بات کے طور پر بیان کیا گیا، ورنہ تفصیلی مسئلہ اگر اس سلسلے میں معلوم کرنا ہو تو اپنے علماء کرام سے، اپنے مقامی عالم دین سے، جس سے بھی آپ کو ذہنی مناسبت ہے، یہ مسئلہ آپ معلوم کر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ بہرحال چہرے پر یعنی بالوں پر ویک لگانا یا جسم پر ٹیٹو وغیرہ یا نام وغیرہ لکھانا، یہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اسلام نے لعنت برسائی ہے ایسی عورتوں پر اور ایسے مردوں پر۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔